محترم ناظرین، اس سے پہلے امام جعفر الصادق پر ایک مختصر سی ویڈیو فقی ٹی وی کی طرف سے لائی جا چکی ہے۔ آپ کی شخصیت اس قابل ہے کہ اس پر کئی ایک ویڈیو بنائی جائیں، ویڈیوز، اور ان کو نشر کیا جائے، لیکن چونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بالیقین کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ کی طرف جو منسوب کی گئی ہیں وہ درست ہیں یا درست طور پر منسوب کی گئی ہیں یا نہیں، اس لیے وہ چیزیں اس ویڈیو میں لائی جا رہی ہیں مختصر طور پہ، جو آپ کی طرف منسوب کرنا کسی طرح نہ معیوب ہے نہ متنازع ہے، اور اس لیے ہم اس میں مختصر ترین چیزیں لا رہے ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ اگلی ویڈیو امام موسیٰ کاظم پر لائیں گے، اور پھر بعد میں حالات کے مطابق دیکھیں گے کہ حالات کس طرف جاتے ہیں۔ امام جعفر صادق کو اللہ تعالیٰ نے علم و فضل کی بے پناہ صلاحیتیں عطا فرما رکھی تھیں، حتیٰ کہ آپ ائمہ اہل بیت میں واحد وہ امام ہیں کہ جن کی طرف ایک فقہ منسوبہ ہے، فقہ جعفریہ۔ اس میں کتنا کچھ سچ ہے کہ آپ نے وہ فقہ آپ کی مرتب کردہ ہے یا آپ نے مرتب کروائی، لیکن اس میں اس سے انکار نہیں ہے کہ آپ کے افکار اور فتاویٰ کا اس میں ایک بڑا حصہ ہے۔ اب اور یہ کہ امام ابو حنیفہ بھی چونکہ آپ کے شاگردوں میں شامل ہیں، اس لیے کچھ حصہ اس آپ کے افکار کا فقہ حنفی میں بھی ضرور منعکس ہے، لیکن بہرحال اس کو امتیاز نہیں کیا جا سکتا کہ کون سا آپ کا فکر حنفی میں آیا اور کون سا فقہ جعفریہ میں چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو علم و فضل عطا کر رکھا تھا، اس میں ایک اور بہت ساری چیزوں میں ایک علم جعفر کو آپ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، جس کو غلط طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک غیب دانی کا علم ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ کسی سابقہ نبی کا علم تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعہ سے زندہ کیا، اور کہا جاتا ہے کہ ایک کتاب الجعفر ہے جو بتوسط عبد المومن مغرب میں رائج رہی ہے، وہ آپ ہی کی کتاب ہے، اور اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ جی جعفر کی نسبت آپ کی طرف کرنا درست نہیں ہے، لیکن امام موسیٰ کاظم کے اقوال میں اس بات کی تصریح موجود ہے کہ علم جعفر یا کتاب الجعفر آپ کی کتاب ہے، اس طرح علم جعفر آپ کی طرف منسوب کرنا درست ہوگا۔ باقی رہا یہ کہ آپ کے جو وہ علوم جو کہ آپ کو بطور خاندانی علوم کے حاصل تھے، وہ 4 تھے، یا 4 یا 5 ان کو کہا جا سکتا ہے۔ امام موسیٰ کاظم نے کہا وہ یہ تھے: غابر اور مزبور، جعفر احمر، جعفر ابیض، مصحف فاطمہ اور جامعہ۔ غابر اور مزبور سے مراد وہ علم ہیں کہ جن کی روشنی میں مستقبل کے حالات سے آگاہی ہوتی ہے یا گزشتہ دور کے واقعات کا علم ہوتا ہے، اور یہ علم کہتے ہیں یہ علم دل میں پوشیدہ ہوتا ہے، جو کہ الہام، جس کو الہام کہا جاتا ہے، اور یہ بوقت ضرورت سامنے آتا ہے۔ جعفر احمر ایک علم ہے اور جعفر ابیض ایک علم ہے۔ جعفر احمر، اس کو بقول امام جعفر الصادق کے یہ نبی پاک علیہ السلام کا خصوصی علم ہے، اس کا اظہار اہل بیت جب کہیں برکت کے لیے کرنا چاہیں تو کرتے ہیں، ورنہ نہیں کرتے۔ اور جعفر ابیض سے مراد توریت، انجیل، قرآن وغیرہ کی زبور کے علوم کا حاصل کرنا ہے، یہ اس سے مراد یہ ہے۔ اور اس کے علاوہ امام جعفر الصادق کے علوم میں ایک مصحف فاطمہ ہے اور ایک ہے جامعہ۔ مصحف فاطمہ سے مراد ایسا علم ہے جس میں تمام واقعات و اسماء جو قیامت تک ظاہر ہونے والے ہیں وہ اس میں موجود ہیں اور لکھے گئے ہیں۔ اور جامعہ ایسا علم ہے جس میں ایک کتاب ہے جس میں انسانوں کی تمام ضروریات کی ہر چیز موجود ہے، حتیٰ کہ اس میں ریت کے ذکر سے لے کر ایک کوڑا یا آدھا کوڑا مارنے تک کے تمام جتنے بھی انسانی احوال ہیں وہ سب کے سب اس میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے درس میں جو علوم پڑھائے جاتے تھے ان میں سے ایک فزکس ہے، ایک کیمیا ہے، ایک طب ہے، ایک جغرافیہ ہے، حیات ہے، حساب ہے، جیومیٹری ہے، یہ بھی آپ کے علوم تھے جو پڑھائے جاتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ نے جبر و مقابلہ کا جو علم ہے وہ بھی آپ کی طرف منسوب ہے، اور آپ نے ہی جابر بن حیان کو یہ علم پڑھایا، اور آپ کے یہ رسالوں کو اس نے جمع کر کے 500 رسالے کہا جاتا ہے کہ آپ نے لکھے تھے، اس نے جمع کیا تھا، اور اس نے 100 کتاب بنائی تھی، جس کی وجہ سے جابر بن حیان کو علم کیمیا کا بابا آدم کہا جاتا ہے۔ یہ علم کیمیا کا بہت بڑا کیمیا دان تھا یہ خود، اور ویسے جبر و مقابلہ بھی اسی شخص کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ امام جعفر الصادق کو اللہ تعالیٰ نے بڑا حسن و جمال عطا کر رکھا تھا کہ آپ کا حلیہ کچھ اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ میانہ قد تھا، چہرہ گورا تھا اور روشن تھا، حتیٰ کہ اندھیرے میں یہ شمع کی طرح چمکتا تھا، ناک ستواں تھی، بال لٹک کر کبھی کبھار پیشانی پر آ جاتے تھے، جس سے آپ کے چہرے کی رہنائی بڑھ جاتی تھی، اور یہ اندھیرے میں
ایسے چمکتا تھا آپ کا چہرہ جیسے کہ شمع جل رہی ہو، رخسار پر ایک کالا تل بھی موجود تھا۔ آپ کی جو شخصیت ہے اس کا، آپ کے علم و فضل کا اور آپ کی شخصیت کے کچھ گوشے بیان کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کے ایک دو کرامات بیان کر کے معاملے کو ختم کروں گا، اور اس کے بعد آپ کے تلامذہ اور آپ کے صاحبزادوں کا ذکر کروں گا۔ آپ سے ایک شخص نے پوچھا کہ آپ اندازہ کر لیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح کا فہم و فراست عطا کر رکھا تھا۔ آپ کو ایک شخص نے پوچھا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، کہ اگر تمہیں 4 عورتیں اچھی لگتی ہیں تو 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو، اور اگر انصاف کا خوف ہے کہ انصاف نہیں کر سکو گے تو 1 کرو۔ اور دوسری بار اللہ نے فرمایا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، کہ اگر تم جتنی مرضی کوشش کر لو عورتوں کے درمیان انصاف نہیں کر سکتے، عدل نہیں کر سکتے۔ اس نے پوچھا کہ اگر عدل کرنے کی انسان میں طاقت ہی نہیں ہے تو پھر اس کا حکم کیوں دیا گیا تھا؟ تو امام جعفر الصادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جہاں جس چیز کی نفی کی گئی ہے وہ ہے عدل فی المحبت، اور وہ واقعتاً انسان کے بس میں نہیں ہے، اور ایک ہے جس کا حکم دیا گیا ہے وہ عدل فی النفقہ ہے، یعنی خرچہ وغیرہ دینا، اس میں انسان انصاف کے تقاضے پورے کرے، اگر نہیں کر سکتا تو پھر ایک بیوی پر اکتفا کرے۔ اور آپ کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو آپ کی شخصیت تھی اس کا ایک خاص پہلو، بڑے خوبصورت ایک واقعہ موجود ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ نے ایک غلام سے کہا کہ تم جاؤ جا کے گھر سے کوئی چیز لے کے آؤ، یا بازار سے کوئی چیز لے کے آؤ۔ وہ چلا گیا اور بہت دیر تک نہیں آیا۔ آپ اس کو تلاش کرتے ہوئے نکلے تو دیکھا کہ وہ ایک جگہ سو رہا ہے۔ آپ نے بیٹھ کر اس کو پنکھا جلنا شروع کر دیا تاکہ یہ اطمینان سے سو سکے۔ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ کی شخصیت کس قدر شاندار اور کس قدر انسانوں کے لیے حساس اور دل جلانے والی شخصیت تھی۔ آپ کے کرامات میں سے ایک کرامت یہ ہے کہ ایک دفعہ ابو جعفر منصور جو آپ سے خوفزدہ رہتا تھا اور کوشش کرتا کہ کسی طرح آپ کو قتل کروا دے، اس نے اپنے جلاد سے کہا کہ جب ابو جعفر منصور جب امام جعفر آئیں، میں نے ان کو بلایا ہوا ہے، جب وہ آئیں تو میں سر پہ ہاتھ رکھوں گا، تم نے ان کو قتل کر دینا ہے۔ جب ایسا ہوا کہ وہ آپ آئے تو ابو جعفر منصور وہ کہتا ہے بندہ کہ میں نے امام جعفر کو جاتے ہوئے دیکھا، ایک بندہ جس نے روایت کی ہے، تو وہ زیر لب کچھ پڑھ رہے تھے، اچانک ابو جعفر منصور اس طرح بھاگا ہوا آیا جیسے کہ اس پہ کوئی طوفان الٹ گیا ہو یا اس کے اوپر کوئی عذاب نازل ہو گیا ہو، اور آتے اس نے کہا ابن رسول اللہ آپ کیسے تشریف لائے؟ فرمایا تم نے مجھے بلایا تھا اس لیے میں آیا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو کوئی ضرورت ہو تو آپ مجھے یاد فرمائیں، لیکن یہ کہ آپ تشریف لے جائیں، میں آپ کو کچھ کہنے کو تیار نہیں ہوں۔ چنانچہ اس نے اس طرح آپ کو واپس کیا۔ جب واپس کیا تو کچھ دیر تک، وہ بڑی دیر تک وہ سوتا رہا ڈر کے مارے۔ تو وہ کہتا ہے کہ جب اسے پوچھا گیا کہ آخر ہوا کیا تھا تمہارے ساتھ، کہتا ہے کہ امام جب تشریف لائے تو میرے محلات میں ایک بھونچال آ گیا اور میں بھاگا ہوا آپ کے پاس گیا، اور جب میں نے دیکھا کہ امام کے ساتھ ایک سانپ ہے کہ جس کا ایک جبڑا نیچے زمین پر ہے، ایک میرے محل کے اوپر ہے، اور وہ مجھے کہتا ہے کہ اگر جعفر کو ذرا برابر نقصان ہوا مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ میں تمہیں فنا کر کے رکھ دوں۔ میں اس کے ڈر سے میں نے انہیں کچھ نہیں کہا۔ اس طریقہ سے اس کی یہ کوشش ناکام ہو گئی، اور یہ آپ کی ایک اچھی کرامت بھی ہے۔ اسی طریقہ سے آپ کی ایک اور کرامت جو موجود ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص ابو بصیر آپ کا عقیدت مند تھا، وہ کہتا ہے کہ ایک دفعہ میں مدینہ منورہ گیا تو میرے ساتھ لونڈی تھی، میں نے اس کے ساتھ جمع کیا اور میں حالت جنابت میں ہی تھا کہ میں باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ لوگ جوک در جوک امام جعفر کے گھر کی طرف جا رہے ہیں۔ میں بھی ان میں شامل ہو گیا کہ چلو ان کی زیارت کا موقع مل جائے گا۔ چنانچہ کہتے ہیں جب میں سامنے ہوا تو آپ نے مجھے بلا کر کہا ابو بصیر تجھے پتہ نہیں ہے کہ پیغمبروں اور ان کی اولادوں کے سامنے جنابت کی حالت میں نہیں آیا کرتے؟ چنانچہ وہ کہتا ہے میں وہاں سے ہی واپس ہوا اور پھر میں نے جا کر غسل کیا۔ یہ آپ کی ایک اور کرامت تھی۔ اس کے علاوہ آپ کی بہت ساری دیگر کرامات بھی مشہور اور معروف ہیں جن کا کہ ذکر کرنا اس وقت اس ویڈیو میں مطلوب نہیں ہے۔ آپ کے تلامذہ میں امام مالک بھی شامل ہیں، امام ابو حنیفہ بھی شامل ہیں، اور جابر بن حیان جیسے لوگ بھی آپ کے تلامذہ میں شامل ہیں۔ آپ کی اولاد میں
آپ کے ایک بیٹے اسماعیل ہیں، دوسرے عبداللہ ہیں، تیسرے اسحاق ہیں، چوتھے محمد علی ہیں اور محمد ہیں، اور چوتھے موسیٰ ہیں، اور اس کے بعد یہ ایک لڑکی ہے ام فروہ، یہ آپ کی اولاد ہے۔ آپ کی وفات 148 ہجری میں زہر خورانی سے ہوئی۔ کہا یہ جاتا ہے کہ ابو جعفر منصور نے آپ کو انگوروں کے اندر، جو آپ کو پسند تھے بہت زیادہ، انگوروں میں زہر ملا کر دیا تھا، اور اس طرح آپ کا وصال ہو گیا، اور آپ کی تدفین مدینہ منورہ میں ہوئی، جہاں پر آپ کے دادا حضرت امام زین العابدین اور آپ کے والد امام محمد باقر اور آپ کے یعنی آپ کے جو دادا تھے یعنی بڑے دادا امام حسن، اور اس طریقہ سے یہ سارے لوگ وہاں موجود تھے۔ اسی قبرستان میں آپ کی قبر بھی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔